آگے پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ لفظ خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، یہ دو تین طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ یہ دو اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، اور کیا بات ہے ان کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا حضرت موسیٰ نے یہ بات کی، تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے، یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں؟ تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا، دو دریا ملتے ہیں، وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا۔ تو یا اللہ میں کس طرح؟ فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے۔ فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے گا، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا۔ یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا، ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، مچھلی جھٹ سے نکلی دریا میں داخل ہو گئی، وہاں راستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم، جب اٹھے تو فرمایا چلو چلیں، تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے کھانا تو نکالو۔ انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا تو نے بتایا ہی نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے۔ آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے ہیں۔ اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا شاندار ہے۔ فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور آپ۔ اللہ اکبر، یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے، یہ کبھی سمجھ میں آ جائے، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے، اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے، بڑے بڑے میں عالم ہوں جی، تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے، لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا، دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں گے، گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں، لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں، اور جس کا مجھے علم ہے ان میں سے آپ کو نہیں۔ تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں گے میرے ساتھ؟ یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے، یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے۔ کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں، ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں۔ بے بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے، حل چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے، فرمایا صبر کروں گا، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے سوار کرایا، اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا۔ فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا، آپ کو کہا تھا نا۔ فرمایا چلو میں صبر کروں گا۔
تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا ابھی چھوٹی عمر ہے وہ ملا، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا۔ فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے اڑ جاتے، فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے، اور فتوے ایک ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے۔ قتل کر دیا، قتل ہی ہو گیا بندہ۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا۔ فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا۔ آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجئے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دیا۔ ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا، آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی، پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی، ساری دیوار بنائی۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا، انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا۔ فرمانے لگے بس بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر دینا، آپ بولیں اب آپ کا اور میرا ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا، آپ بولیں۔ جو بول پڑے نا غلامی کرے تو رستے لمبے چلتے ہیں، اور جو بولے نا جس کو وضاحتیں چاہیے ہو وہ غلام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی۔ ہاں تو آنکھ بند کر کے چل، ہاں آزم یاتے لائیے ہی نہ تجھے لائیے تھے، پھر آنکھ بند کر کے پیچھے چل کے بات ختم ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب آپ کا وعدہ ختم ہو گیا، فرمایا اب میں آپ کو جانے سے پہلے حکمت بتاتا ہوں، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے اپنے پاس سے عطا فرمایا ہے، یہ وہ ہے جو علم لدنی ہے۔ کہا جناب کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو میں نے تختہ توڑا تھا نا تو یہ مسکین بچے ہیں جن کی کشتی تھی، تو دریا کے اس پار بادشاہ کھڑا تھا، وہ جو صحیح صحیح کشتیاں ہوتی تھی قبضے کر لیتا تھا، اور جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا، تو میں نے تھوڑی سی کشتی ان کی اس لیے توڑ دی ہے تاکہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا، اس لیے میں نے بھلا کیا ہے۔ اور فرمایا وہ جو بچہ میں نے قتل کیا نا وہ شروع سے ہی کفر کا دل دادا تھا، اس کے ماں باپ نیک تھے، اگر بڑا ہوتا جوان ہوتا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا، اب اس کے بدلے اللہ انہیں صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا۔ اور فرمایا یہ جو دیوار میں نے نبی ہو کے یا ولی ہو کے مزدوری کر کے دیوار بنائی ہے نا، اللہ اکبر، فرمایا یہ دیوار عام لوگوں کی نہیں، یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے دیوار کے نیچے، یہ گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور بچائی اس لیے ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا باپ۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا۔ سن لیں یہ بھی بات، ایک بندہ نیک ہو تو اس کی 7 نسلوں تک رب خزانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بات کتنی دور تک جاتی ہے۔ بزرگوں کی باتوں میں نا حکمتیں ہوتی ہیں، دانائیاں ہوتی ہیں۔ یہ طریقت کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آمنا وصدقنا، ماننا ہے اور تصدیق کرنی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں وضاحت دینی پڑتی، وہ جی وہاں کیا ہوا تھا، وہ جو گاڑی آپ کے پاس ہے تو وہ کہاں سے آئی، تو وہ جو کل آپ نیا جوڑا پہن کے آئے تھے تو وہ کدھر سے آیا۔ تو جو لوگ وضاحتیں مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، ان کا غلامی کا رشتہ نہیں ہوتا، حبیب اور ہوتا ہے شریک اور ہوتا ہے۔ شریک وضاحتیں مانگتے ہیں، حبیب محبت کرتے ہیں۔ ہمارا آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ ہم کسی حکمت کے تحت کوئی بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو مجبوری ہے کہ ہمیں وہ حکمت بتائی جائے، ایسا نہ کریں۔ یہ طریقہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملنے آ گیا، ملا علی قاری نے لکھا ہے، آپ کے ایک مرید نے کہا چل میرے پیر سے ملنے، کہنے لگا میں نہیں جاتا ملنے کسی پیر شیر سے، کہا نہیں آؤ تو صحیح۔ وہ آیا نا تو اس نے دیکھا کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے کھڑے ہیں غوث پاک کے دروازے، موٹے تازے چوڑے عربی نسل کے گھوڑے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، کہنے لگا یار سواری کے لیے اگر رکھے ہیں تو ایک بھی کافی تھا، 50 کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ اکبر۔ اب واقعی 50 کھڑے تھے، مرید کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا، کہنے لگا یار پتہ مجھے بھی کوئی نہیں، لیکن حضرت صاحب نے رکھے ہیں تو حکمت ضرور کوئی ہوگی۔
حکمت ضرور کوئی، اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ چلے گئے واپس، وہ روز تنقید کرتا، کیسا تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے، کیسے تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے۔ کچھ دن گزرے تو ملا علی قاری کہتے ہیں وہ اعتراض کرنے والے کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی، بغداد کے سب سے بڑے طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا تیرا تو جگر تباہ ہو گیا ہے، عربی نسل کا ایک گھوڑا چاہیے، اس کو ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، اس کی دوائی بنا کے تجھے کھلائیں گے، اور 50 گھوڑے ہوں گے تو تو بچے گا۔ اب پریشان ہو گیا، کہنے لگا گھوڑے ہیں تو صحیح، پر جو میں حال کر رہا ہوں گا گھوڑے تو نہیں ملیں گے، میرا تو جوتوں والا کام ہے، وہ شاید مل جائیں۔ لیکن جب انسان مرنے لگتا ہے تو پھر اس کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اپنے دوست کے پاس گیا، کہنے لگا چل تیرے پیر کے پاس چلیں۔ اس نے کہا تجھے نہیں لے کے جانا، تو تنقید کرتا ہے، کہتا ہے ایک دفعہ چاہیے کیا؟ کہا گھوڑے۔ کہنے لگا تیرے لیے رکھے ہیں کوئی، جا دوڑ جا، میرے حضرت صاحب کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جب غوث اعظم کی خانقاہ میں داخل ہوئے نا تو حضور غوث اعظم اٹھ کے ملے۔ اللہ والے دلوں میں باتیں نہیں رکھتے، ماتھا چوما اور فرمانے لگے میاں تو ایک دن نا میری گلی سے گزر رہا تھا تو میری تیرے اوپر نظر پڑی، تو مجھے نظر آیا تو بیمار ہوگا اور تیرا علاج عربی نسل کے 50 گھوڑوں کی وجہ سے ہوگا، تو میں نے تیرے لیے لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، تیرے لیے ہی کھڑے کیے ہیں۔ اب تو نا گھر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں، چارہ بھی میرے مرید ہی ڈال دیا کریں گے۔ تو اس طرح کرنا، روز آنا ایک گھوڑا لے جانا، پھر اگلے دن آنا تو دوسرا۔ وہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھے تھے، تو تنقید کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے پردہ پوش ہوتے ہیں، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صالح ہو، دیندار ہو، وہ والا پیر نہ ہو جو نماز بھی نہ پڑھے اور گھوڑے 15 رکھے ہوئے ہوں اس نے، وہ والا معاملہ نہ ہو۔ تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب آپ کا روحانی علاج کرتا ہے نا، روحانی علاج سے مطلب جادو ٹونے کا علاج نہیں، روحانی علاج وہ ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کا علاج ہو جائے، حسد بغض کینہ عداوت یہ نکل جائے، تو وہ کچھ ایسے نسخے بتاتا ہے جو سمجھ میں مرید کی نہیں آتے لیکن وہ ضروری ہوتے ہیں۔ انہی نسخوں کو استعمال کرنے سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جی کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، وہ ماں باپ کے آگے کریں، استاد کے آگے کریں، شیخ کے آگے کریں، اور جن کو وضاحتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں ایک شرعی بات ضرور ہے، وہ ضرور سن لیں۔ اگر آپ کو کہیں کچھ شرعی قباحت نظر آئے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو وہ آپ پر فرض ہے آپ اپنے مرشد سے پوچھیں۔ کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، یعنی جو چیز قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو اس کی وضاحت طلب کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو دین سے نہ ٹکرائے اس پر آپ وضاحتیں پوچھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ ہم نے نظام لیل و نہار کو اپنی قدرت کی 2 نشانیوں، اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدرت میں جو طے ہے وہ ہو کے رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو، جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اسی کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اگلی آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو عیش و عشرت کا دل دادہ لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ ان احکام کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، اور یوں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پہلے قومیں عیش میں پڑتی پھر تباہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ جو صرف دنیا کے فائدے کا طلبگار ہو تو ہم اس کو اس دنیا میں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، اور پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو دنیا مانگے گا تو میں دے دوں گا، یہ نہیں کہ ملے گی نہیں، لیکن دنیا ملے گی، پھر جنت اللہ سے مانگیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا بھی اچھی کر کے دے اور آخرت بھی ہمیں اچھی کر کے عطا فرما۔
آیت نمبر 21 میں ایک دوسرے پر دنیا میں فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کے بڑے بڑے درجے ہیں اور ان کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو اور ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کے بازو جھکائے رکھو اور یہ دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش فرمائی تھی۔ آیت نمبر 26 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے اجتناب کا حکم ہے، اور یہ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر بسبب تنگ دستی خرچ نہ کر سکو تو ان سے نرم بات ہی کر لو۔ فرمایا رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اپنی ذات پہ فضول خرچی نہ کرو، اور اگر تم خرچ نہیں کر سکتے، غریب ہو تو کم از کم اخلاق کا مظاہرہ ہی کر لو، رشتہ داروں کے اندر تلخ جملوں کا تبادلہ تو نہ کرو۔ آیت نمبر 29 نے تسلسل کے ساتھ احکام کا بیان ہے، تسلسل کے ساتھ۔ نمبر 1 فرمایا خرچ کرنے میں بخل، ہرس اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنا، یعنی نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرنا اور مباح کاموں میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، اور ناجائز کاموں میں بالکل خرچ نہ کرنا۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا کہ افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کی تمہیں ممانعت ہے، اور یہ کہ سب کا رزق دینے والا اللہ ہے۔ نمبر 3 میں فرمایا کہ زنا بہت بری چیز ہے، اس سے بچو۔ نمبر 4 میں قتل ناحق کی ممانعت ہے اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم ہے۔ نمبر 5 میں یتیم کا مال کھانے کی ممانعت ہے اور اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کا حکم ہے۔ نمبر 6 وعدوں کے پورے کرنے کا حکم دیا گیا، یہ آیت نمبر 29 میں سارے احکام ہیں۔ اور نمبر 7 ناپ تول میں خیانت کی ممانعت کی گئی۔ نمبر 8 جس چیز کا علم نہ ہو اس کے در پہ ہونے کی ممانعت کی، جس کا پتہ نہیں اس مسئلے میں پڑھنے سے اللہ نے یہ تو بڑا مشکل کام بتا دیا ہے۔ یہاں تو جس کو بالکل بھی نہیں نہ پتا وہ بھی 1 2 3 فتوے تو دن میں دے ہی دیتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ فرمایا جس کا پتہ نہیں اس کام کے پیچھے بے شک کان، آنکھ، دل ان سب سے روز قیامت سوال ہوگا۔ 9 نمبر میں فرمایا تکبر اور اطراء کے چلنے والے ٹھیک نہیں کرتے، ان کی مذمت ہے۔ نمبر 10 شرک کی مذمت بیان کی گئی، اور 11 نمبر پہ یہ بھی بیان ہوا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری نہیں کہ بندہ اچھا نہیں تھا اس لیے اللہ نے پیسے نہیں دیے، فرمایا یہ اس کی بے قدری اس وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا معاملہ ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کسی کو اس نے کیا دینا ہے۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا اے رسول یہ وہ حکمت والی باتیں ہیں جن کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ اقوال زری لکھے ہوتے ہیں نا، آپ اس طرح کریں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 لکھ کے لگائیں۔ میں اکثر نا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اقوال زری تو میں کہتا ہوں پہلے بتاؤ قرآن سارا تم نے لکھ کے لگا لیا، یاد کر لیا، حدیثیں ساری لکھ لی؟ اب تو انگریزوں کے قولوں کو اقوال زری بنا کے لوگ بیان کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں پہلے قرآن حدیث اپنے اللہ کے بندوں کی باتیں تو پوری کر لو، تم تو دور نکل گئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حکمت والی باتیں ہیں، یہ تھوڑی حکمت والی بات ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ کسی کی روزی کا کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری پہ نہیں، بلکہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے۔ یہ بہت بڑی حکمت والی بات۔ آیت نمبر 40 میں کفار اور مشرکین کی اس خبیث فطرت کو بیان کیا گیا کہ خود تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کر کے کہتے ہیں کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ آیت نمبر 44 سے بیان ہوا کہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سن نہیں سکتے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہے اور ان کے دل و دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہیں، اور فصیح و بلیغ قرآن سن کر بھی نبی پر سحر زدہ ہونے کا تان کرتے ہیں معاذ اللہ۔ آیت نمبر 49 میں بتایا کہ منکرین آخرت کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پتھر بن جاؤ،
یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو، وہی رب ذوالجلال دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا تھا۔ آیت نمبر 52 میں عمدہ بات کرنے کا حکم دیا گیا، اور آیت نمبر 56 میں بتایا کہ باطل معبود اپنے پوجنے والوں کی تکلیف کو دور کرنے یا بدلنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 61 سے ایک بار پھر فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے اور شیطان کے انکار کرنے کا ذکر ہے، اور اس بات کا بھی کہ شیطان جو کچھ بھی کر لے اللہ کے خاص بندوں پر اس کا داؤ چلتا نہیں ہے۔ آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ جب سمندری طوفان میں گر جاتے ہیں تو معبودان باطلہ کی بجائے صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ کافر بھی اس وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن نجات کی صورت میں یہ لوگ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں مشرکوں کو متنبہ کیا گیا کہ اگر ان پر کوئی آفت آ گئی یا انہیں خشک سرزمین میں کہیں دنسا دیا گیا یا کسی اور مصیبت میں مبتلا کیا گیا تو اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 70 میں بنی آدم کی عزت اور کرامت کا ذکر ہے کہ اللہ نے بنی آدم کو اپنی مخلوقات میں بہت سو پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آیت نمبر 71 میں انسانوں کو اپنے پیشواؤں کے ساتھ بلائے جانے، دائیں بائیں اعمال نامے لینے والوں کو کامیابی کا بیان ہے، اور جو دنیا میں حق سے اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ قیامت میں اس کا کوئی پیشوا ہوگا، اسی کے ساتھ ہی بلایا جائے گا نا۔ جو ساری زندگی کہتا رہے میں مانتا ہی نہیں کسی کو، کوئی امام نہیں، کوئی تقلید نہیں، کوئی شے نہیں، تو وہ کدھر جائے گا؟ ہاں اسی کے ساتھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 73 سے کفار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے ہٹانے کے باطل ارادوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے میں آپ کی ثابت قدمی کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ آپ کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی کفار کی سازش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو برے انجام سے بچ سکتے نہیں۔ اشارتاً 5 نمازوں کا حکم فرمایا، فجر کی فضیلت کا بیان کیا، نماز تہجد کی ترغیب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود جو مقام شفاعت کبریٰ ہے، جہاں کھڑے ہو کے رسول پاک امت کی سفارش فرمائیں، عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 81 سے حق کی آمد اور باطل کے نیست و نابود ہونے کا بیان ہے، اور یہ کہ قرآن میں اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آیت نمبر 83 میں انسان کی اس فطرت کا ذکر ہے کہ نعمتوں پر ناشکری اور مصیبت پر نا امیدی کا اظہار کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ آیت نمبر 85 میں اس امر کا بیان ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تم کو محض تھوڑا سا علم عطا کیا گیا۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت اور نجات موقوف نہیں نا، ان کے در پہ ہونے کی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 88 میں ایک بار پھر قرآن کے مثل لانے کا چیلنج اور کافروں کے عجز کا بیان۔ آیت نمبر 90 سے مشرکین مکہ کے بعد فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب کر دیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا ہم آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا وہ بندہ ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کچھ لوگ نا شعبدوں کی باتیں کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، فلانے پیر صاحب ہیں جی، یہ جو کچھ لوگ بڑے بڑے نادان ہیں نا، یہ ساری آپ پڑھ لیں آیت نمبر 90، تو وہی سارے سوالات ہیں جو آج کا بد مذہب ولیوں کے بارے میں کرتا ہے، کہتا ہے اگر ایسے ہیں تو پھر یہ کر دیں پھر وہ کر دیں۔ او خدا کے بندو، ولی شعبدے دکھانے نہیں آتے، بندوں کو رب سے ملاتے ہیں، ان کا کام پیغام حق دینا ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ آیت نمبر 94 سے کفار مکہ کے اس اعتراض کا ذکر ہے کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کے کیوں بھیجا، استغفر اللہ،
یعنی کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر زمین میں فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کے نازل کرتے۔ اگر فرشتوں کی طرف رسول بنانا ہوتا تو پھر کس کو بناتے؟ فرشتوں کو۔ یعنی نبی اور رسول جس مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے اسی کے جن سے ہوتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ منکرین آخرت کو ان کے منہوں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر اٹھایا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ آپ کہیے اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے، اور دراصل انسان ہے ہی بخیل، یہ کنجوس ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بھی اس کے رستے میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 101 سے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے جانے، فرعون کا آپ کو ساحر کہنے، فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے زمین میں آباد ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 میں قرآن مجید کو بتدریج تھوڑا تھوڑا نازل کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ بتائی گئی کہ رسول ان پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ کبھی آپ اللہ کہتے ہیں کبھی رحمان کہتے ہیں، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے، تو اللہ نے فرمایا رسول کہہ دیجئے کہ معبود برحق کو تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، تم اسے جس نام سے بھی پکارو گے سب اسی کے نام ہے، اور اسے پکارنے میں میانہ روی سے کام لو۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے، نہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور آپ اس کی کبریائی کو بیان کرتے رہیے۔ آگے شروع ہو جاتی ہے سورہ کہف۔ اصحاب کہف کا نام تو سنا ہے نا ماشاءاللہ آپ حضرات۔ پہلے اس کی فضیلت میں ایک حدیث نہ بیان کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دجال آئے گا قیامت کے قریب اور بڑے لوگوں کو گمراہ کرے گا، تو حضور نے فرمایا جو سورہ کہف کی 10 آیات زبانی یاد کر لے نا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اصحاب کہف، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے چوتھے آسمان پہ بلا لیا نا، تو دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا ظالم تھا، اس نے گمراہی پھیلا دی، اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیتا تھا۔ تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے۔ او ہو اللہ اکبر، ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی، وہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں کفر کی طرف نہ لوٹا دے، تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گئے، تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہیں کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا، آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے تو چھپنا ہے، پر اس کو نہ ولیوں سے پیار ہو گیا تھا۔ اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے، فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں، پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں ادب کرتا ہوں۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ اچھا، یہ عین وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی نص ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گونگ ہو جاتی۔ تو وہ 6-7 لوگ تھے، وہ چلے گئے غار کے اندر، جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر ہے۔ اچھا، اللہ کی قدرت، جیسے ہی داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی، یہ سو گئے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں کہ کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، گویا اپنے مالکوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں درمیان میں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، اور چلو مالک دے کر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے۔ یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہے، اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے، کتا بھی غار پہ بیٹھ گیا۔ ان کو نیند آ گئی، بادشاہ نے پتہ کرایا، کہاں بھاگ کے گئے؟ تو کہا وہ غار کے اندر ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے منہ میں، غار کوئی بند کر دو۔ جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی، بندہ بڑا نیک تھا، اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا، اس نے نا دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نا سب کے نام لکھے، اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی، اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نا میں مال خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ 100 سال تک سوئے رہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 300 سال تک سوئے رہے۔ 300 سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں۔ بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، وہ بڑا نیک دل تھا، اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا۔ اب نہ کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ بادشاہ ایک دن حجرے میں گیا، جا کے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے۔ اس طرح کے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے یہ راز چھپا کے رکھا ہوا ہے، کھول دیتے ہیں۔ اس نے دعا مانگی، اور ادھر کیا معاملہ ہوا، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا۔ اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھول لوں نا کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کریں گی۔ اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں۔ وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے ہوئے دیکھے، اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، اپنی قدرت سے۔ ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی، مناسب روشنی بھی دی جاتی، اور حرارت بھی۔ اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی، ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند سوئے ہیں یار، آج تو لمبی نیند پوری کر لی، چلو بھوک بڑی لگی ہے ایک دوست کو بھیجو۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے، پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی۔ وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے، اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا پیسے کاہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے ہیں، سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماحول اور ہے۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ رہا ہے، کوئی خزانہ، بتا کہاں سے لیے؟ شور ہوا، حاکم شہر تک خبر پہنچی، بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں، کل یا آج سویرے بس نا، اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے۔ بہرحال لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، غار تک پہنچے۔ اب جو غار کے اندر تھے وہ پتہ کہتے کہتے لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے، پکڑا گیا ہے۔ تو اب بندے جمع ہو گئے، وہ اندر ڈر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ ادھر یہ پہنچ گیا، جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ ان کے نام ہے، یہ دقیانوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں یہ سو رہے ہیں، اور اسی کی ایک تختی میں نے فلان جگہ بھی دفن کیا، وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی۔ اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی، لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے، تو اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے، ہم پھر دوبارہ غار میں جاتے ہیں۔ وہ غار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی، نیند عطا فرمائی، تحفہ دیا۔ بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی، اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی، لوگ زیارت کرنے جاتے۔ یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتا تھا نا وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ اللہ قیامت والے دن اسے انسانی، یا تو انسانی شکل ملے گی، یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے تبلیغ کی، دین کی، اس نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، 10 ہوتے صحیح اس کیتا کی۔ اسی آنکھیں نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کس طرح کی بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اصل میں تیرا عقیدہ کچا ہے، وہاں تو کتا چلا جائے ولی کے پاس تو رب اسے جنت دے دیتا ہے، تو جیگتا جاتا مومن جائے تو اللہ کیوں فضل نہیں فرماتا؟ اس سے آگے نا پھر آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے، اور چاروں طرف سے انہیں کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور درمیان میں کھیتی بھی تھی، اور بیچ میں دریا بھی بہہ رہا تھا، اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی،
ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں معاذ اللہ، لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں سے بھی بہتر مال ملے گا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے اور تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ مال اور اولاد میں میں تم سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دھس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے۔ بالآخر اس شخص کا باغ برباد ہو گیا۔ وہ جو کہتا تھا نا مجھے یقین نہیں قیامت نہیں آئے گی، اس کا باغ ہی، اور وہ کف افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا کوئی نہ مددگار تھا اور نہ حمایتی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، جسے ہوا اڑا کے لے گئی۔ مال اور بیٹے تو محض جیتی دنیا کا سنگار ہے، جب تک تم زندہ ہو تب تک مال بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ والباقیات الصالحات، ہاں اگر کچھ ہے باقی رہے گی تو تمہارے اچھے اعمال باقی رہیں گے، اور اگر اولاد نیک ہوئی تو وہ بھی باقیات الصالحات میں شامل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین پر ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگا، سب لوگ صف باندھے رب کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس اس اعمال نامے کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ، مگر سب کو شمار کیا۔ آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ، ابلیس کی نافرمانی اور شیطان اور اس کی ذریت کے انسان کے دشمن ہونے کا بیان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور میں موجود ہیں۔ کفار جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ دروازے تک آ گئے، بالکل دروازے تک، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے، اپنے لیے نہیں، ذات مصطفیٰ کے لیے گھبرائے، کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، تھوڑا گھبرائے، یا رسول اللہ وہ تو قریب آ گئے، اور اگر انہوں نے پیروں کی جانب جھک کر دیکھا تو وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے، بالکل سرانے پہنچ گئے، یہ آ گئے، کھڑے ہو گئے، اور درمیان میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا، اور مکڑی کا جالا پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے، تو مکڑی کا جالا بیچ میں، حضور وہ تو پہنچ گئے، ذرا جھک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ اب یہ وقت تربیت ہے، اور وہ تربیت جو محبوب نے اپنے اس عظیم صحابی کی فرمائی، اس تربیت کو میرے رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب نے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے، اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ کہا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا، کیوں؟ ہماری فوجیں آ کے انہیں پکڑ لیں گی، یا اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے، لا تحزن۔ ابو بکر گھبرائیے مت، کیوں نہ گھبرائیے؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے، انہیں گھبرانا، یہ جو مسلح کی قوت ہوتی ہے، یہ دعا کی طاقت ہوتی ہے، دعا صلاح المومن، یہ جو قوت ہوتی ہے انسان کے پاس، یہ جو اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کہ آج رات منا لوں گا میرا رب کرم فرما دے گا، یہ جو اس کے پاس قوت ہوتی ہے یہ اسے کمزور نہیں پڑنے دیتی، اسے طاقتور رکھتی۔ تو حضور نے افکار کے اندر یہ حسن پیدا کیا، لوگوں کو بتلایا کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو، کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو، تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے، اس رستے نہ چلو، بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پہ چلو۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا،
सेठों, नवाबों, चौधरियों चापलूसी करने की ज़रूरत कोई नहीं। अपने दुखड़े दुनियादारों को ना बताना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं फरमाएगा। फरमाया अपने दुख अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी या देर से अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा। तरबियत फरमाई। हम लोगों ने तेजी से अपने आप को कमज़ोर किया है। तवज्जो का मरकज़ दुनियादार। वो अकबर अलाहाबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से न निकली, जेबों से अर्जियां निकली। अब भी ना लोग दरखास्तें जमा कराते हैं, दुआएं नहीं करते। तो भाई एक तो ये कि तौहीद बारी ताला के बारे में असल नजरियात, अफकार का हुस्न, पाकीज़गी और आपका अपने रब की जानिब पूरा तवज्जो करना। हमारे यहाँ अब तो खैर करामतें फेसबुक पे आती हैं और लोग उसका सवाल भी बड़ा तगड़ा करके करते हैं। और जो बच्चे छोटे मोटे हमारी तरह तालिब इल्म होते हैं, कुछ किताबें पढ़ने वाले दीन के, वो कई दफ़ा उलझ जाते हैं कि अब इसको टैली कैसे करें, साथ कैसे जोड़ें। ऐसी करामतें और करामत बयान करना भी लोगों ने जिम्मेदारी समझ लिया है। हालांकि जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज हकीकत खोल दे ही नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं, तो बात ही नहीं करते। तो करामत ना जोड़ जाड़ के ना कहीं फिट की जाती है। आपको बुखारी मुस्लिम में हदीस मिलेगी, कोई भी ऐसी ओहाम परस्ती, कोई भी ऐसा नजरिया, कोई भी ऐसी बात जो ज़हन को मुंतशिर करे। यानी अभी तक लोग कह देते हैं हमारे कि वो काली बिल्ली रास्ता काट गई थी। तो मामला बड़ा, मैं मुल्तान शरीफ पहुंचा तो मुझे वहाँ एक मेरे संगी कहने लगे, बड़ा पुराना उनसे रब्त है, कहने लगे कि मैंने आज ना तजर्बा किया है, वैसे वाकई काली बिल्ली रास्ता काटी है तो मुश्किल हो गई है। मैंने उन्हें कहा कि आपका तजर्बा सजदा साहब का मोहताज है, आपको दोबारा से तजर्बा करना चाहिए। खुदा के बंदे, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो मुश्किल होती है, तो मेरा तो सारे रास्ते, कई काली गाड़ियाँ रास्ता काट गई, अब क्या किया जाए। ये कमज़ोरी है। अफकार में कमज़ोरी नहीं पैदा करें, कच्चापन ना पैदा करें, आप मजबूती लाएं। बुखारी मुस्लिम में आपको हदीस मिलेगी, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के साहिबजादे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए और कैफियत ये थी कि उन्होंने हुजूर की मुकद्दस गोद में आखिरी सांस लिया। दाढ़ी मुबारक महबूब की आंसुओं से भर गई। हजरत अनस कहते हैं, अर्ज की या रसूलल्लाह आप भी आंसू बहाते हैं? फरमाया मेरा बेटा गया है तो आंसू निकल आए हैं, वरना मेरी जुबान पे वही जारी है जिससे मेरा रब राजी होता है। उसी दिन ना, जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ, उसी दिन सूरज को ग्रहण हो गया। कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे कि आज चूंकि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हो गया है तो आज देखो सूरज को भी ग्रहण हो गया है। बात जोड़ दी। गम की कैफियत थी, सरकार की मुकद्दस दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी, हालात का तकाजा और उसकी समत कुछ और थी। हुजूर ने जुमे का इंतजार नहीं फरमाया, फरमाया बुलाओ लोगों को मस्जिद में। लोग जमा हो गए और सहाबा फरमाते हैं हमारे ख्याल में ये था कि ये मौका नहीं था, आज न जिहाद के लिए हुक्म आना है, किस मकसद के लिए हुजूर ने तलब फरमाया, लेकिन जब हम गए इतना जरूरी काम है नजरियात का साफ होना। अल्लाह के महबूब ने लोगों को उसी दिन बुला के फरमाया, लोगों सुनो, सूरज और चांद को जब ग्रहण लगे तो इस्तिगफार पढ़ा करो, तस्बीहात किया करो, नवाफल अदा किया करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया ये सूरज और चांद को जब ग्रहण लगे तो ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी होता है। किसी बंदे के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुमने अपने जहन को ठीक रखना है, अफकार को ठीक रखना, किसी भी किस्म की तुमने ओहाम परस्ती का शिकार नहीं हो। मजबूत रहें, मजबूत रहें। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आप मजबूत रहें। जब मजबूत रहेंगे तो इंशाअल्लाह तवानाई अल्लाह की तरफ से अता कर दी जाएगी। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में लोगों के जहनों की इस्लाह की। आप कभी कुरान हकीम का मुताला फरमाएं, अहादीस मुबारका को पढ़ें तो मेरे महबूब करीम की शान ये है कि हुजूर ना अंबिया की शानें बयान करते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, किसने हमें बताया? कुरान और हदीस ने बताया। शानें बयान की नबियों की,
عظمتیں بیان کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے. مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے. ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے. اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے. اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے. وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے. حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال. دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب نہ یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا. مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے. حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے رابطہ طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زرد آؤ. تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی. یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے، کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا. یہ یہاں آ کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے. حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، یار تو آیا کہاں پہ ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے؟ تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دیکھ، تو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے. حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے. تو بڑا ہی بھولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا ہے پھر کھو دیا ہے. رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہ خوشیاں تقسیم کرتی تھی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں. تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے. فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے حضور کی، یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا. تو حضور بھی زیر لب مسکرائے. تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ، تجھے ایک چانس اور دیتے ہیں. پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا، تیسرا چانس ملا، گویا گولڈن چانس ملا، لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبا آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے. اللہ اکبر. اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں، محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کریں تو آپ جانے لگے. تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے، آپ کا مزار پر انوار ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا. ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر، اس کو خبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی. یہ حضور بیان کر رہے ہیں، بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی. میں نا مفت تھوڑی بتاؤں گی،
فرمایا چل تو اپنی قیمت بتا بتانے کی. تو کہنے لگی میں اس شرط پہ جناب یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی کہ آپ مجھے جنت میں وہ والا گھر دیں گے جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہوں. آپ کے پڑوس میں گھر چاہیے. تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات. وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں. تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے اماں چل جنت مانگ, تو نبیوں کے قریب مکان مانگ رہی ہے, وہ تو بڑا اونچا درجہ ہوگا, تو بڑی دور پہنچ گئی, اتنی بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیے, وہاں پہنچ گئی. تو بوڑھی کہنے لگی ٹھیک ہے پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ختم ہو گئی بات. اگر آپ نہیں بتاتے تو جائے میں بھی نہیں پتہ بتاتی. یا وہ اڑ گئی, ٹھہر گئی. اور اڑی بھی کس طرح, یہ بھی میرے اللہ کی توفیق. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے, میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگی میں نہیں پھر بتاتی, آپ کسی اور سے پوچھ لیں. جناب موسیٰ خاموش ہوئے تو ارشاد خدا بندی ہوا کلیم اپنے پڑوس میں مکان دینے کا وعدہ آپ کر لیں اور مکان انہیں میں عطا کر دوں گا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدو کی موجودگی میں تربیت فرمائی صحابہ کی. یہ چیزیں بھی حضور نے عطا فرمائی. لیکن جب تمہیں کہا جائے مانگو تو پھر یہ کریم رسول کا دروازہ ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. تو افکار کا حسن, نظریات کی پاکی. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے, یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے, سانس لیتا تو جنت کی ہوا آتی ہے. حق چھانے تو راہ عشق نبی میں چھانے, حق چھانے تو راہ عشق نبی میں چھانے. ذرے ذرے سے یہاں بوئے وفا آتی ہے. غم احمد میں میرے دل سے نکلتا ہے دعا. غم احمد میں میرے دل سے نکلتا ہے دعا. یا اڑتی ہوئی قبلے سے ہوا آتی ہے. روزہ پاک پہ سب نفس کرتے ہیں, روزہ پاک پہ سب جب نفس کرتے ہیں. اس گلستان میں دبے پاؤں آتی ہے. یاد جب مجھ کو مدینے کی ہوا اس کی ہمارے ہاں نا آج کل جو ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں نا, بالخصوص جو طلباء سائنس پڑھتے ہیں, تو وہ جب سوالات اٹھاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں. یہ ابھی کورونا کے حالات جب پچھلے دنوں چل رہے تھے تو اس وقت 2-3 قسم کے لوگ ہوئے. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل نہیں ڈرتے, کہتے ہیں وہ چھوڑو جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اتنا ڈرتے ہیں کہ بیچارے اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. درست کیا ہے کہ آپ احتیاط بھی کریں گے پر بھروسہ اپنے رب کریم کی ذات پر کریں گے, بھروسہ اللہ.
تو لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور جو خوف پھیلایا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ بڑا عجیب قسم کا انداز ہے. قبر کو کھڑکی کوئی نہیں ہوتی، دروازہ کوئی نہیں ہوتا، آکسیجن کیسے جائے گی؟ یا آپ کبھی ٹویٹر پر مختلف بڑے لوگوں کے پیغامات دیکھیں تو موت کے بارے میں جب وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو عجیب سا رنگ اس کا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ جانے یہ بیچارہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے. اور خوف، اور لوگ اس کا ذہن بنا کے ڈرتے ہیں. ڈرنا چاہیے، ضرور ڈرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ ڈرنا تو اپنے اعمال سے چاہیے اور ان کو درست کرنا چاہیے. ڈرنا تو اس چیز سے چاہیے کہ کیا ہم نے وہ رستہ اختیار کیا ہے جو قبر کو بالکل تنگ کر دے گا، جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا. اگر وہ رستہ ہے اور اس پر آپ چلے ہوئے ہیں، آپ سخت ہو گئے ہیں، آپ نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے حقوق العباد کے معاملے کو ترک کر دیا ہے، آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے لوگوں کو ستانا مشغلہ بنا بیٹھے، آپ حلال حرام کی تمیز چھوڑ گئے، نگاہوں کی صفائی سے لے کر رزق حلال کو پیٹ میں لے جانے تک اگر غیر محتاط ہو گئے تو پھر تو خوف کھائیں. لیکن یہاں ان نظریات کی بابت جو حضور نے ہماری تربیت فرمائی، تو حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ میرا مومن ہو تو تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ گے، ہو زندگی تقوی اور محتاط رہ کر گزارنے والا اور تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ، یہ نہیں ہے. بلکہ فرمایا جو میرے مومن کی قبر ہوتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تم اسے نہ کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آئے، باغ میں چھوڑ کے آئے ہو. آپ باغ کا تصور کریں پھر قبر کو سوچیں. نہیں، باغ میں چھوڑ کے، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، جنت کی کیاریوں میں سے، روضۃ من ریاض الجنہ. اب ذرا اس اینگل سے آپ اپنی قبر کو سوچیں، اس رویے کے ساتھ کہ اگر قبر آپ کی جنت کا باغ ہے تو باغ میں جاتے بندہ ڈرتا تو نہیں، اور باغ اتنا حسین ہے کہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو پہلی نظر اٹھے گی تو مدینے والے محبوب کا چہرہ نور نظر آئے گا. اتنا شاندار باغ ہے. آپ اس کی رعنائی، اس کا حسن اور اس کی خوشبو کو ملاحظہ فرمائیں. تو حضور نے نا ہماری تربیت فرمائی. میں اکثر کہا کرتا ہوں احباب سے کہ انسان 10-15 سال کے بعد پردیس سے واپس لوٹے اور ماں اگر موجود ہو نا گھر میں، اتنا تگڑا استقبال کرتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے. اس کا بس نہیں چلتا، مکان بھی نہیں بنا دے، فلانی چیز بھی نہیں لے آؤ، میرا پتر آ رہا ہے، فلانی بھی. تو سالوں بعد بندہ گھر لوٹے تو ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت بندے کا استقبال کرتی. اس لیے جب یہ سوچ بن گئی تھی نا صحابہ کی حصول جنت کی، تو پھر ان کو لگاؤ ہو گیا تھا. پھر دنیا کی زندگی، جاہ و جلال، مال و دولت اتنا زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا ان کی نظر میں. پھر وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، سمجھ گئے تھے کہ یہ مسافر ہیں ہم یہاں. اور وہ پھر اتنا زیادہ اپنے ذہن پہ چیزوں کو سوار نہیں کرتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ اتنی زندگی ان کی ہے، اتنی زندگی ان کی گزر گئی ہے، محسوس کرتے تھے. اور اس پر پھر وہ جو فوکس کرتے تھے وہ آخرت کے لیے کرتے تھے. ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یہ بھی سیاستہ میں آپ کو روایت ملے گی، بہت ساری کتابوں میں ہے لیکن اس کی اصل آپ کو بخاری شریف میں ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون آئی تو اس نے آ کر نا بڑے درد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا مرگی کی مریض ہوں اور بڑی تکلیف میں ہوں. یہ جو مرگی کا مرض ہوتا ہے یہ اعصابی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، اور انسان جسمانی طور پر بھی بالکل اس وقت جب دورہ ہوتا ہے مفلوج ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی خوشی غمی آنا جانا دشوار ہو جاتا ہے انسان کے لیے. تو وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، کریم آپ دعا فرمائیں رب مجھے شفا عطا کر دے. حضور دعا فرما دیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے وجود کو شفا بنایا. لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگائیں تو رب کریم فوراً شفا عطا فرمائے. لیکن حضور نا تربیت جب کرتے نا، تربیت لوگوں کے بیچ، تو پھر نظریات کو، عقائد کو، افکار کو حضور غسل دیتے، وضو کراتے. یہاں بھی سرکار نے صحابہ کے بیچ اس خاتون سے گفتگو فرمائی اور حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے شفا دے دے گا. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا. اور فرمایا اگر تو کرے صبر تو میرا وعدہ ہے رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا.
اب یہ سوچ ہے، یعنی ہمیں جب چانس ملتا ہے دنیا اور آخرت میں چیزوں کو عکس کرنے کا تو آپ نظر دوڑا لیں دائیں بائیں کہ لوگوں نے توجہات کہاں اپنی مرکوز کی ہوئی۔ حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو رب کریم ہے، وہ شفا دے گا، میں دعا کروں گا، اور اگر تو صبر کرے، مانا کیا کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اس کے ساتھ ہی وقت بتائے، تو پھر رب تجھے جنت دے گا۔ یہ سمجھ لیں بات، اس پر غور کریں۔ وہ جو بیماری کو رحمت کہا گیا تو یہاں اس کا عملی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے۔ حضور فرمانے لگے گر تو صبر کرے تو رب جنت دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اس بوڑھی نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگی، گویا عرض کرتی ہے حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت عطا کر دے، ہاں میرے لیے جنت کی دعا کر دیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حضور نے دعا کر دی، گویا وعدہ ہو گیا جنت کا۔ وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، ستر کا مسئلہ بنتا ہے، اس کے لیے آپ ضرور اللہ کے حضور عرض کریں۔ تو سرکار نے دعا کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ دیر تک موجود رہیں، دیر تک، حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تھا وہ بوڑھی موجود رہیں۔ جب بھی انہیں مرگی ہوتی تھی کپڑا اپنی جگہ پہ موجود رہتا تھا، اور جب ہم سے کوئی کسی جنتی کو دیکھنے کا سوال کرتا تھا تو ہم کہتے تھے اس بوڑھی کو دیکھ لو، اسے دنیا میں ہی حضور نے جنت کی بشارت عطا فرما۔ تو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے توحید، رسالت، قبر، حشر، اس کے بارے میں اپنے نظریات کو صاف ستھرا رکھیں۔ وقت تیزی سے بیت رہا ہے، وقت جو اپنی اس کی سپیڈ ہے اس کے ساتھ وہ گزر رہا، قریب ہوتے جا رہے ہیں لوگ قبر کے، آخرت کے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے نظریات وہ ہوں جو ہمیں رسول کریم نے عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر آدمی حضور کے مقدس وجود پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دے کے جب روئے ہیں تو حضور نے وہاں بھی تربیت فرمائی ہے۔ فرمایا عمر کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ آخرت کی ساری شانیں ہمیں ہی عطا کرے، اور دنیا میں ہم تھوڑی سی مشکل دیکھ لیں تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں جینے میں آسانی پیدا کریں گی، ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گی، ہمارے افکار کو یہ تازہ رکھیں گے۔ پھر بہت زیادہ الجھاؤ، بہت زیادہ پریشان ہونا، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہونا، بہت زیادہ ہمارا دنیاوی معاملات کے اندر تفکر کرنا، یہ ہمیں کمزور نہیں کرے گا بلکہ ہم توانا رہیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم کہی ہوئی باتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جام بھول گئے، اللہ ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمائے۔ آخر دعوانا